کبھی سوچا ہے جس سرزمین پر فرعون جیسے جابر حکمران نے خود کو خدا کہلوایا، وہاں اللہ کے غضب نے کیسے رنگ ڈھائے؟ یہ کہانی ہے ایک سرکش قوم کی جس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور عذاب کے طوفان میں گر گئی۔ جب نیل کا پانی خون میں بدل گیا، مینڈک گھروں میں گھس آئے اور مصر اندھیرے میں ڈوب گیا، تو فرعون اور اس کی قوم کے دل لرزنے لگے، مگر ایمان پھر بھی نہ لائے۔ آئیے اس حیرت انگیز قصے میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی قدرت نے کس طرح سرکشی کے برج الٹا دیے۔ فرعون ایک طاقتور اور خود ساختہ خدا تھا جس نے خود کو الوہیت کا دعویٰ دے کر اپنی قوم پر اپنا رعب قائم کیا اور بنی اسرائیل پر بے حد ظلم کیے۔ آج ہم بات کریں گے فرعون پر اللہ تعالیٰ کے 5 بڑے عذابات کے بارے میں۔ ہر دور میں اللہ نے اپنی نبیوں کی توہین اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے جو دردناک عذاب نازل فرمائے، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے الگ ہیں۔ فرعون پر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذاب نازل کیے۔ یہ 5 عذابات ایک ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا اور پھر 1 ماہ کے بعد دوبارہ نازل ہوتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مصر کی سرزمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ذکر فرماتا ہے، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر لگاتار 5 دردناک عذاب نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر خوفناک بادل آیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کے گردنوں تک پہنچ گیا۔ یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ عزیز سامعین، بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعون کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو
ہم سے دور کر دیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئی، گلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعون کہنے لگا یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پہ اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرما دیا۔ اس عذاب سے ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئی۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئی اور فرعونیوں کے محل میں بھی داخل ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اس سے بھی محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب دیکھ کر جب یہ فرعونی تنگ آ گئے تو فرعونوں نے ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑوا دیں، ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ 7ویں دن یہ عذاب ختم ہو گیا۔ جیسے یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام و سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیت باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ بعد تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب سے زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر ایک عجیب و غریب کیڑے کو مسلط کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا گیا۔ عزیز سامعین، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سر کے بالوں اور داڑھیوں تک کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجا ہوا کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے فرعونی نہ تو صحیح سے کچھ کھا سکتے اور نہ پی سکتے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا اور ان کے پخانے کے راستے باہر نکلتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعون اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگواتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے بچ نہ پاتا۔ فرعون جب بھی پخانہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخرکار فرعون نے تنگ آ کر یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائیں۔ تو ہم آپ کو یقین دلواتے ہیں کہ ہم اس بار ضرور اور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور ان پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ یہ عذاب 7 دن 7 رات تک رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس بار اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک داخل ہو جاتے۔ فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہنے لگے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اس عذاب کو ہم سے دور کریں اور بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن اس عذاب کو ختم فرما دیا، لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 دن بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر 5واں عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم فرعونیوں کے تمام چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئی، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی۔ تو اس وقت فرعون سرکش نے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ عزیز سامعین، فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی تمام برتن تو خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکالا کریں، لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو پانی نہایت صاف اور شفاف نکلتا، اور جب فرعونی اس برتن سے اور اس کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے، اور پیاس کے مارے تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں، لیکن اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے مسلمان اور فرعونی منہ لگا کر پانی پینے لگے، لیکن مسلمان کے منہ میں تازہ پانی جاتا، جبکہ فرعونیوں کے منہ میں تازہ خون۔ آخرکار تنگ آ کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا چبا کر چوسنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی رطوبت میں بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ جب فرعونی اس عذاب سے تنگ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اور یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم آپ پر ایمان ضرور لائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائیں، اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہذاری سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، فرعونیوں پر عذاب ختم کر دیا۔ اس طرح تمام فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب بھی ان پر نازل ہوا اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔